وقت تبدیل ہو چکا ہے۔ بھارت کا جھوٹ، دھوکے اور جال سازی پر مبنی بیانیاں اب دنیا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دنیا کے سامنے بھارتی دوہرا چہرہ بے نقاب ہو چکا ہے۔ نہ بھارت کو اپنے خطے میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے اور نہ ہی بھارت کے بیانیے کو مغربی ممالک کے حکمران اور میڈیا کی طرف سے پذیرائی مل رہی ہے۔ بھارت کو جنوبی ایشیا میں مغربی پراکسی کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ چین اور روس کے زیر سایہ چلنے والے گروپس، جن میں برکس اور شنگھائی تعاون تنظیم سب سے اہم ہیں، ان میں بھارت کو مغرب اور امریکہ کے ایجنٹ کے روپ میں دیکھا جاتا ہے۔ دہلی کے اقدامات کو گروپ کی اجتماعی طاقت کو کمزور کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ چین کی طرف سے بھارت کو گروپ سے بے دخل کرنے کے بارے میں بھی خبریں میڈیا کی زینت بن رہی ہیں۔ گزشتہ روز بھی بھارت کو اس وقت سبکی کا سامنا کرنا پڑا جب شنگھائی تعاون تنظیم کے وزراء دفاع کے اجلاس کے مشترکہ اعلامیے میں بھارت پہلگام واقعے کو پاکستان سے جوڑنے میں ناکام ہوا۔ بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ کی سربراہی میں بھارتی وفد پاکستان کی مذمت کے لیے منتیں کرتا دیکھا گیا، لیکن شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک نے بھارت کے موقف کی حمایت سے انکار کر دیا۔ مشترکہ اعلامیے میں بھارتی موقف کو شامل نہ کیے جانے کے بعد بھارت نے مشترکہ اعلامیے پر دستخط سے بھی انکار کر دیا۔ گزشتہ روز ہونے والے اجلاس میں میزبان چین، روس، ایران، بھارت، پاکستان سمیت 10 ممالک پر مشتمل ایس سی او کے دیگر رکن ممالک کے وزراء دفاع چین کے شہر چنگڈاؤ میں 2 روزہ اجلاس کے لیے اکٹھے ہوئے تھے۔ اجلاس میں بھارت کی 2 طرح سے سبکی ہوئی۔ پہلے بھارت پہلگام واقعے کو پاکستان کے ساتھ جوڑنے میں ناکام ہوا۔ دوسری طرف وزیر دفاع خواجہ آصف کی سربراہی میں تنظیم کے اجلاس میں پاکستان کو خوب پذیرائی ملی۔ مشترکہ اعلامیے میں بلوچستان میں دہشت گردی کی مذمت کی گئی، جبکہ وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ کی موجودگی میں پاکستان کا موقف پیش کیا۔ خطاب کرتے ہوئے مسئلہ کشمیر کو عالمی تنازع قرار دیتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف کوششوں کو سیاست کی بھینٹ نہ چڑھایا جائے۔ بھارت غیر قانونی طور پر کشمیر پر قابض ہے اور وہاں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس سے چند روز قبل بھارت نے تنظیم کی طرف سے ایرانی سرزمین پر اسرائیلی فضائی حملوں کی مذمت کرنے والے مشترکہ بیانیے سے بھی خود کو الگ کر لیا تھا۔ دہلی کی طرف سے کہا گیا تھا کہ ہم نے شنگھائی تعاون تنظیم کے مذاکراتی عمل میں حصہ نہیں لیا۔ بھارت کی طرف سے اسرائیل کی مذمت نہ کرنے والے اقدام کو تنظیم کے رکن ممالک کی طرف سے انتہائی ناپسندیدگی سے دیکھا گیا تھا۔ بھارت کو اسرائیلی ایجنٹ اور پراکسی بھی قرار دیا گیا۔ برکس کے اندر بھی بھارت ایک متبادل تجارتی کرنسی کے قیام میں اہم رکاوٹ کے طور پر ابھر رہا ہے، جس کا مقصد امریکی ڈالر پر انحصار کو کم کرنا ہے۔ دہلی کے ایکشنز واضح کرتے ہیں کہ مودی کی سرپرستی میں بھارت کی پالیسی میں ایک بڑی اسٹریٹجک شفٹ ہو چکی ہے۔ چین اور روس کے زیر سایہ چلنے والی تنظیموں سے دوری اختیار کرتے ہوئے بھارت اپنے آپ کو اسرائیل، امریکہ اور نیٹو کے ساتھ تیزی سے جوڑ رہا ہے، جس کی وجہ سے چین، روس، ایران اور گلوبل ساؤتھ کے روایتی حمایتی ممالک سے اپنے آپ کو الگ کر رہا ہے۔ بھارتی پالیسیز کی وجہ سے گلوبل ساؤتھ میں دہلی کو ایک سپوائلر کے روپ میں دیکھا جا رہا ہے۔ دوسری جانب اگر ہم یہ کہیں کہ بھارت کو مغرب ممالک میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے تو یہ بھی درست نہیں۔ مغربی ممالک بھی دہلی کی پالیسیز سے اپنے آپ کو دور کر رہے ہیں۔ حالیہ پاکستان بھارت جنگ کے دوران ایس سی او کے رکن ممالک کی طرح مغربی ممالک کی طرف سے بھی دہلی کو کسی قسم کی پذیرائی نہیں ملی اور نہ ہی بھارتی موقف کو شنوائی ملی۔ مغربی ممالک نے پاکستان کے موقف کو ہی درست موقف مانا۔ بھارتی ایکشنز کو صرف اور صرف اسرائیلی حکومت کی طرف سے پذیرائی اور سپورٹ ملی، جبکہ گزشتہ کئی ہفتوں سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی بھارتی موقف کی نفی اور پاکستان کی تعریف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جو اس بات کی دلیل ہے کہ بھارت نہ صرف گلوبل ساؤتھ میں تنہائی کا شکار ہو رہا ہے بلکہ مغربی ممالک میں بھی صورتحال مختلف نہیں۔